بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حائضہ پر دم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حیض یا نفاس والی عورتوں پر قرآن کریم پڑھ کر دم ناجائز ہے۔ عورتوں کے لیے ایک مستحب چیز۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ حیض کا غسل کس طرح کرے، تو آپ نے اس کو غسل کا وہی طریقہ بتلایا جو احادیث میں پہلے گزر چکا، اور پھر مزید فرمایا مشک کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ یہ سن کر وہ عورت سمجھی نہیں، تو اس نے پوچھا اس ٹکڑے کے ذریعے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو مطلب خوب سمجھ رہی تھی، اس لیے اس عورت کو مطلب سمجھانے کے لیے میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر آہستہ سے اس کو بتلایا کہ اس ٹکڑے کو خون کی جگہ یعنی شرمگاہ میں رکھ لو۔ تشریح: مشک کا ایک ٹکڑا لے کر اس کا مطلب یہ تھا کہ مشک ہی کا ٹکڑا لے کر اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو، یا یہ مطلب تھا کہ کپڑے کا کوئی ٹکڑا یا روئی کا فایا مشک یا کسی اور خوشبو میں بسا کر اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ مشک کا ایک ٹکڑا یا مشک وغیرہ میں بسا ہوا کپڑے کا ٹکڑا یا روئی کا فایا لے کر اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تاکہ خون کی بدبو زائل ہو جائے۔ عورت حیض و نفاس سے فارغ ہو کر نہانے کے بعد خوشبو یا خوشبودار کپڑے کا استعمال کرے تاکہ مرد کی رغبت زیادہ ہو۔ شرمگاہ کو بوسہ دینا۔ سوال: مرد کا عورت کی شرمگاہ کو چومنا یعنی بوسہ دینا، اور عورت کے منہ اپنا عضو مخصوص یعنی ذکر کو دینا، یا مرد عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصے کو زبان لگانا چومے، تو ایسی حرکتوں میں قباحت ہے یا نہیں؟ جواب: بے شک شرمگاہ پیشاب کی جگہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ میں لیا جائے، اس سے چوما جائے، چاٹا جائے۔ ناک کی رطوبت پاک ہے تو کیا ناک کے اندرونی حصے کو زبان لگانا، اس کی رطوبت کو منہ میں لینا پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، اور اس کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ مقعد یعنی پخانے کا مقام کا ظاہری حصہ بھی ناپاک نہیں، پاک ہے، تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح شرمگاہ کو چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں، سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ کتوں، بکروں وغیرہ حیوانات کی خصلت کے مشابہ، اگر شہوت کا غلبہ ہے تو صحبت کر کے ختم کر لیں۔ مسئلہ: ایک بیوی سے دوسری بیوی کے دیکھتے ہوئے صحبت کرنا بے حیائی اور دوسری بیوی کا دل دکھانا ہے۔ ایک عورت کو دوسری عورت کا ستر پوشیدہ حصہ دیکھنا بھی گناہ ہے، لہٰذا یہ طریقہ واجب الترک ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ چادر وغیرہ اوڑھ کر ہم بستری کریں، برہنہ ہو کر صحبت نہ کریں۔ شہوت کے جوش میں اپنی عورت کا پستان منہ میں لینے پر مجبور ہو جائے تو گناہ نہ ہوگا۔ البتہ دودھ پینا حرام ہے، مگر اس حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی، کیونکہ یہ مدت رضاعت نہیں ہے۔ مذکورہ 12 صورتوں میں منی نکل آئی تو غسل واجب ہوگا، اور صرف مزی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جن نے کسی عورت سے صحبت کی تو غسل کا کیا حکم ہے، آئندہ آئے گا انشاءاللہ۔